پھر ذرا توجہ سے سنیے، مومن کی قبر جنت کا باغ، یہ ہر مومن کی بات ہے۔ داتا گنج بخش تو ایمان والوں کے امام ہیں، خواجہ غریب نواز تو امام ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تو ایمان والوں کا قبلہ و کعبہ ہے۔ میری طرف دھیان رہے، ہر مومن کی قبر جنت کا باغ۔ میں بڑا حیران ہوں کہ مدینے کے تاجدار نے اتنا خوبصورت جملہ مومن کی قبر کے بارے میں فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کا باغ۔ مجھے آج پتا چلا ہے، سرکار نے پہلے بتا دیا تھا مومن کی قبر جنت کا باغ ہے۔ مزاج جنتی ہوگا تو مزار اچھے لگیں گے۔ بوڑے ڈھلے بولے ہو، مزاج جنتی ہوگا تو مزار اچھے لگیں گے، اور جس کا مزاج جہنمی ہوگا اسے کیا پتا مزار پہ کتنا کرم ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، جتنے مزارات کے دشمن ہیں سب مزاجن جہنمی ہیں، اور جتنے مزارات کے خادم ہیں سب فطرتاً جنتی ہیں۔ اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، کچھ لوگ یہ گفتگو بھی کرتے ہیں، لو جی لو بندے ہو کے مٹی کی عزت کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہماری مجبوری ہے، ہمارا رب مٹی کی عزت کرتا ہے۔ جن کو سمجھ آئی ہو بات صرف وہ بولیں۔ ہمارا رب پروردگار مٹی کی عزت کرتا ہے۔ کوئی پوچھے کیسے؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سادہ بات کروں گا، اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم ہے اس پاک خاک کی جس نے تیرے قدم چومے ہیں۔ ہے مٹی پر بے نیاز ہو کے کہتا ہے محبوب مجھے قسم ہے اس مٹی کی جس نے تیرے قدم چومے۔ ویسے یہ جملہ اگر میں قبرستان میں بھی کہتا تو مجھے داد ضرور ملتی، کوئی بات نہیں، ہم قبرستان میں بھی جانے کے قائل ہیں۔ ادھر دیکھیے میری طرف سنیے، جس مٹی نے نبی کے قدم چومے رب نے اس کی قسم فرمائی۔ ذرا اور پیار سے کہہ دیجئے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے کوئی دیوبندی وہابی بریلوی یہ چکر کوئی نہیں چلانا، کچھ بھی نہیں کہنا آپ کو، بالکل آپ امانتاً یہاں بیٹھے رہیں۔ اب میں آپ کو کچھ نہیں کہنے لگا اس لیے کہ آپ سنی لوگ ہیں، آپ کو تو عقیدے کی بات کی جائے آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے آپ کو۔ آپ نے تو ایک عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، آپ وہ عاشق ہیں جن کی منزل ہی کوئی نہیں۔ ہاں اس پر بھی سبحان اللہ۔ آپ کی صورتحال بڑی عجیب ہو گئی ہے، لیکن سنیو ایک بات یاد رکھنا، یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، پوری کائنات عقائد میں ایک ہی جنتی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ اہل سنت۔ اور میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، جو اپنے عقیدے کا غدار ہے اس کی حیات پر بھی لعنت، اس کی موت پر بھی لعنت۔ جو عقیدے کا وفادار ہے اس کی زندگی کو بھی سلام، اس کی موت کو بھی سلام۔ تمہارا بڑا لاجواب عقیدہ ہے جس میں وفا ہی وفا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وفا ہی وفا ہے۔ اور میں یہ جملہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنے عقیدے سے وفا کر کے جینا تمہارا کام ہے، مرو گے تو مدینے کا تاجدار خود سنبھال لے گا۔ وفا بڑی چیز ہے۔ احد شریف کا موقع ہے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا، صحابی رسول، ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا، ظالم نے تلوار ماری، بازو کٹا، صحابی رسول نے وہ جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور کہا وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، بازو کٹا کے رسالت کا نعرہ لگایا۔ حضور والا لنگر کھا کے نعرے لگانا آسان بات ہے، پر بازو کٹا کے نعرے لگانا محمد کے صحابہ کا کام ہے۔ دایاں بازو کٹا پر نبی کا جھنڈا نہ چھوٹا،
نبی کا نعرہ نہ چھوٹا. میرا جملہ دھیان سے سنیے. آخر یہ کیا نشہ تھا؟ بازو کٹا لیکن زبان سے نبی کا نعرہ لگا. ہمیں کانٹا چبھے تو تکلیف ہوتی ہے، وہ صحابی کو کیا نشہ چڑھا ہوا تھا کہ بازو کٹ گیا. بازو کٹنے کی فکر نہیں، محمد کے نعرے کی فکر ہے. مصعب ابن عمیر کا یہ پیغام ہے، کائنات والوں جن کی نظر کا کعبہ جمال یار بن جاتا ہے انہیں بازو کٹنے کا غم نہیں ہوتا، محمد کے نعرے کی فکر ہوتی ہے. بازو کٹا اور کہا وما محمد الا رسول. آپ بھی کہہ دیں، آپ یا رسول اللہ کہہ دیں اونچی آواز سے. اب میری طرف دیکھنا، میرے پاک نبی دیکھ رہے ہیں. مصعب ابن عمیر کا بازو کٹا ہے، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا. کافر نے دوسرے ہاتھ پر بھی تلوار ماری، بازو کٹ گیا. اس صحابی نے کٹے ہوئے بازو یوں جوڑے اور جوڑ کر کے کہا وما محمد الا رسول. یہ بازو بھی کٹ گیا، یہ بازو بھی کٹ گیا. دونوں بازو کٹے ہیں اور کٹے ہوئے بازو اب صحابی نے جوڑے. حضرت قبلہ صاحب زادہ قاری فیصل میروی صاحب، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ کٹا ہوا بازو اس کٹے ہوئے بازو کے ساتھ ملا کے جھنڈا اٹھایا اور پھر نعرہ رسالت لگایا. پھر نعرہ رسالت لگایا. اب میرا جملہ سنیے، یہ اتنا قیمتی جملہ ہے، گھنٹوں کی تقریر سے زیادہ وزنی ہے. فرشتوں نے کہا ہوگا اے فرشتوں، نظریں جھکا کے احد کے میدان میں محبت کا کعبہ قوسین دیکھو. کٹے ہوئے بازو میں اسلام کا جھنڈا. آپ نہ بولنا. کٹے ہوئے بازو میں اسلام کا جھنڈا اور زبان پہ نعرہ رسالت. اونچی آواز سے کہہ دو اور محبت سے کہہ دو. اب یہ جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہیں. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو بڑا لطف دے گا. رب کائنات نے کہا ہوگا فرشتوں، اسی لیے تم سے انسان کو بہتر بنایا ہے، اسی لیے تم سے انسان کو بہتر بنایا ہے. تمہیں تسبیح پڑھنا تو آتی ہے پر بازو کٹا کے محمد کے نعرے لگانا تو نہیں نہ آتے. تمہیں تسبیح پڑھنا تمہیں تسبیح پڑھنا تو آتی ہے، تمہیں اللہ اکبر کہنا تو آتی ہے، تمہیں طہارت کی تسبیح بیان کرنا تو آتی ہے، لیکن بازو کٹا کے نعرے لگانا نہیں آتے. ادھر دیکھو بازو کٹے ہیں، جھنڈا ہے ہاتھ میں اور مدینے کا تاجدار دیکھ رہا ہے اپنے مرید کو. پیر دیکھ رہا ہے مرید کو، استاذ دیکھ رہا ہے شاگرد کو، نبی دیکھ رہا ہے امتی کو، اور لنگر دینے والا دیکھ رہا ہے لنگر لینے والے کو. میرے آقا نے دیکھا، واہ میرے غلام، بازو کٹا کے بھی جھنڈا نہ چھوڑا. اب دوسرا بازو کٹا، جھنڈا پھر بھی نہ چھوڑا. ادھر دیکھو کٹے ہاتھوں کے ساتھ ہائے جھنڈا اٹھا ہے اور نعرہ رسالت لگا ہے. میرا نبی دیکھ رہا ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا، دیکھا اس ظالم نے تلوار ماری، گردن کاٹی. گردن کٹی تو میرے نبی نے کہا علی، عرض کی حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا آگے بڑھ. اب جھنڈا اٹھا. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آخر پہلا بازو کٹا تو حضور نے کیوں نہیں فرمایا علی جا کے جھنڈا اٹھا؟ دوسرا بازو کٹا تو کیوں نہیں کہا؟ حضور زمانے کو دکھانا چاہتے تھے کہ جب تک مصعب کے دم میں دم رہے گا، بوٹیاں کٹتی رہیں گی، جھنڈا نہیں گرے گا. پہلا بازو کٹا
جھنڈا نہیں گرا. یا اللہ جو حضرت مصعب کی بہادری کو سلام کرے اسے مصطفیٰ کی شفاعت کا لنگر عطا کر. تم نے جہاں ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں وہاں تمہیں موت پڑتی ہے, جہاں نہیں اٹھاتے وہاں اٹھائے رکھتے ہو. حضرت مصعب ابن عمیر کا ہاتھ کٹا لیکن اسلام کا جھنڈا نہ گرا. دوسرا ہاتھ کٹا, اسلام کا جھنڈا نہ گرا. گردن کٹی تو نعرہ رسالت لگاتے ہوئے کٹی. بتائے حضرت مصعب ابن عمیر نے کیا پیغام دیا؟ احد کے میدان سے جناب مصعب ابن عمیر نے پیغام دیا, نبی کے عاشق کہلانے والوں, عشق